بسم الله الرحمن الرحيم. عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. کل ایک بات سامنے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین سراسر خیر خواہی اور نصیحت کا نام ہے. اس میں قدر تفصیل ہے، اور آج کی جو روایت ہے اس میں بھی اسی چیز کا ایک صحابی کے عمل سے بیان ہے کہ آپ نے جب یہ بات 3 دفعہ ارشاد فرمائی کہ دین سراسر خیر خواہی اور نصیحت کا نام ہے، تو صحابہ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ نصیحت اور خیر خواہی کس کے لیے ہے اور کس کے حق میں ہونی چاہیے؟ کس کے لیے اور کس کے حق میں ہونی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے حق میں، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے حق میں خیر خواہی ہو، اور اللہ کی کتاب کے لیے، یعنی اللہ کی کتاب کے حق میں خیر خواہی ہو، اور اللہ کے رسول کے لیے، یعنی اللہ کے رسول کے حق میں خیر خواہی ہو، اور جو تمہارے مسلمان حکمران ہیں ان کے لیے، یعنی ان کے حق میں خیر خواہی ہو، جو تمہارے علماء ہیں، جو دین کے تمہارے بتانے والے ہیں ان کے لیے، یعنی ان کے حق میں خیر خواہی ہو، اور عام مسلمانوں کے بارے میں خیر خواہی ہو. اللہ تعالیٰ کے بارے کے اندر خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے اور اس اللہ کو اس کی ذات و صفات میں تنہا اور یکتا مانا جائے. یہ اللہ کے لیے اور اللہ کے حق میں خیر خواہی بنے گی. اللہ کے حق میں خیر خواہی کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات کے اندر درست طریقے سے مانے گا اور اس پر ایمان لائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا معاملہ اور برتاؤ کرے گا. تو یہ اللہ کے حق میں خیر خواہی ہو گئی، یعنی اللہ کی طرف سے اپنے اس بندے کے لیے خیر خواہی کا فیصلہ ہوگا. اللہ کی کتاب کے حق میں خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لایا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کا ادب و احترام کیا جائے، اس کے اندر تدبر اور غور کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سیکھا جائے، اور اس کے مضامین اور اس کے احکامات کو، اس کی تبلیغ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں میں کی جائے. اللہ کے رسولوں کے حق میں خیر خواہی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء کو سب کو مانا جائے، سب پر ایمان لایا جائے، اور خصوصاً پیارے پیغمبر جو ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، آپ کی سنتوں پر، آپ کی سیرت پر عمل کیا جائے. علماء کے لیے اور ائمہ کے لیے، حکمرانوں کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں کی اعانت و مدد کی جائے، اور مسلمان حکمران جو بھی کام اسلام کے مطابق اپنی حکومتوں کے اندر نافذ کرنا چاہیں اس کاموں کے اندر ان کا ساتھ دیا جائے. اور جتنے غیر اسلامی کام ہیں اگر وہ کسی بھی تأثر کی وجہ سے ان کے اندر حصہ لیں تو عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے ان حکمرانوں کے خلاف باقاعدہ ان کے سامنے احتجاج کر کر اس بات کو مردود کر دیں. یہ اپنے ائمہ کے ساتھ، اپنے بادشاہوں کے ساتھ خیر خواہی ہوگی، اس لیے کہ اگر تمہارے ملک کا بادشاہ کسی غیر شرعی چیز کا نفاذ چاہتا ہے اور عوام اس کے اندر خاموش اور سکوت کا برتاؤ اختیار کرتی ہے تو وقت کے بادشاہ کو اس غیر شرعی چیز کو نافذ کرنا آسان ہو جائے گا. اور اگر تمہارے ملک کا بادشاہ اسلام کے خلاف کوئی چیز نافذ کرنا چاہتا ہے اور عوام اس کے اوپر برسر احتجاج ہو جاتی ہے اور عوام اس کو تسلیم نہیں کرتی، تو حکومت والوں کے لیے